تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے تل کا امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہے، صرف آرزو کر رہے ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلاتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ ہم ہی جنتی ہے، یہودی کہتے ہیں ہم جنتی ہے، نصرانی کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، تو آپ فرما دیجئے ہاتو برہانکم، لاؤ ذرا کوئی دلیل لا کر بتلا دو، جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ لا کر بتلا دو کہ ہم جنتی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کون جنتی ہے؟ نجات کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ قرآن اس کو آگے بیان کر رہا ہے۔ یہ کیا تمہارا پادری اگر یہ کہہ دے گا کہ تم جنتی ہے تو جنتی بن گئے؟ نہیں ہو سکتا۔ سنڈے کے دن، اتوار کے روز چرچ کے اندر پادری مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ اس ہفتے کے تمام پاپ کو میں معاف کر دیتا ہوں، معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ تسلیم بھی کر دیتے ہیں ہمارے پاپ معاف ہو گئے، اب آئندہ آنے والے ہفتے میں کتنے بھی گناہ کرو سب ہمارے جو پادری ہے معاف کروا دے گا۔ یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو صلیب پر چڑھ گئے ہیں وہ ہمارے سب گناہوں کا کفارہ ادا کر دیے، اب کتنے بھی گناہ کریں گے اب کوئی ہمارے لیے مضر نہیں، جنت میں جانے سے نہیں روکے گا، ہم کرتے جائیں۔ یہ سب ان کے آرزو اور تمنا ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر وہ سچے ہوں گے، ان کا عقیدہ سچا ہوگا، وہ اپنی بات کے اندر سچے ہوں گے تو تمہارے پاس دلیل پیش کریں گے۔ نہیں لا کر بتلائے دلیل، آج تک نہیں لا کر بتلائے کہ کیسے ہم جنتی ہے، جنتی کس بات پر ہے، اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلا بلا، ہاں ہم بتلاتے ہیں کون جنتی ہے، ہم بتلاتے ہیں کون کامیاب ہونے والا ہے، ہم بتلاتے ہیں نجات کس کو ملے گی۔ بلا من اسلم للہ وجہ، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، ہاں ہم بتلاتے ہیں کون، جس نے جھکا دیا اپنی ذات کو اللہ کے لیے، اپنی ذات کو اللہ کے لیے جھکا دیا۔ اسلمہ کے معنی ہوتا ہے جھکا دینا، تابعدار کر دینا، اور وجہ کے معنی ہوتا ہے چہرہ، اور عربی زبان کے اندر یا عربی محاورے کے اندر اور اسی طریقے سے عربی تعبیرات کے اندر جب وجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت تو پوری ذات مراد ہوتی ہے، تو یہاں پر پوری ذات ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، کون کامیاب ہوگا، کون جنت میں جائے گا، جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بن گیا، اور جس نے اپنی خواہشات کو دین و شریعت پر قربان کر دیا، اپنی منمانی پر زندگی نہیں گزار رہا ہے بلکہ جو رب چاہ رہا ہے اس پر زندگی گزار رہا ہے، جو نبی بتلا رہے ہیں اس پر زندگی گزار رہا ہے۔ وہو محسن، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر بھی وہ کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اگر کسی کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی شرک کا شائبہ ہوگا تو ایسا شخص موحد نہیں سمجھا جا سکتا، کسی بھی قسم کا اگر شرک آ گیا تو وہ موحد نہیں سمجھا جا سکتا، کامل طور پر ایمان والا نہیں سمجھا جا سکتا۔ شرک کی بھی اقسام اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ اگر کسی کے اندر شرک ہے اور شرک کا شائبہ ہے، یا تو وہ کھلم کھلا مشرک سمجھا جائے گا، یا منافق سمجھا جائے گا، یا پھر دین اسلام کے اندر شک کرنے والا سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم والوانکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العزت تمہاری شکلوں کی طرف، تمہارے رنگوں کی طرف، اور ایک روایت میں واجسادکم، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ رب دیکھتا ہے تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر کتنا اخلاص ہے، تمہاری نیتیں کتنی پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانی ہے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب رب کو پکارا کرو تو خالص ہو کر پکارا کرو، اس کے دین کے لیے خالص ہو کر پکارا کرو۔ اور ہم جانتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ہم جو بھی کام انجام دیں گے سارا دار و مدار ہماری نیت پر رہے گا، ہماری نیت درست، ہمارا دل درست، ہمارے عقیدے درست،
تو ہمارے اعمال بھی درست اور قابل قبول ہوں گے۔ امام راضی نے بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایماندار شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، اور وہ سفر میں نکلا، بہت زیادہ بھوکا ہو گیا۔ بڑے مفسر تھے امام راضی، بہت زیادہ بھوکا ہو گیا۔ اب بھوک بہت ستا رہی تھی، تلاش کیا کہیں کہ کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ راستے میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے نظر آئے اس کو۔ ان ٹیلوں کو دیکھ کر اس نے کہا کاش کہ میرے پاس یہ ریت کے ٹیلوں کے مانند اگر اناج ہوتے تو وہ سب اناجوں کو میں بھوکوں کے اندر تقسیم کر دیتا۔ خود بھی بھوکا تھا اور اس کو بھوک کی جو تکلیف تھی اس کو محسوس ہو رہی تھی، تو اس نے اس وقت اپنی بھوک کے اندر دوسرے بھوکوں کا بھی خیال کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ بول، اس کی یہ نیت بہت پسند آئی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے وقت کے نبی پر وحی بھیجی کہ جاؤ اس کو کہہ دو کہ اللہ رب العزت نے تمہاری اس نیت خالص کو قبول کر لیا، اور اس ریت کے ٹیلوں کے برابر اناج اور غلہ تقسیم کرنے کا ثواب تمہارے حق میں لکھ لیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے تمہارے حق میں جو صدقہ کی جو نیت تم نے کی تھی قبول کر لیا۔ اس لیے نیتوں پر دار و مدار ہوتا ہے۔ جیسے گزشتہ درس کے اندر بتلایا تھا حسد، اور اسی طریقے سے وہ دوسری چیز نہیں بتلایا تھا، میں رشک، میں سوچا تھا بتلاؤں گا، وہ رہ گئی تھی۔ حسد کے مقابلے میں ایک چیز ہوتی ہے غیبتہ، جس کو رشک کہتے ہیں۔ حسد تو بری چیز ہے، مذموم ہے، اور جو غیبتہ جو ہے وہ پسندیدہ چیز ہے جس کو رشک کہتے ہیں۔ اور حسد جو ہوتا ہے جلن کو کہتے ہیں، کہ دل کے اندر جلن پیدا ہو رہی ہے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر، ہنر دیکھ کر، مال دیکھ کر، علم کی دولت دیکھ کر، کامیابی دیکھ کر، ترقی دیکھ کر، عزت دیکھ کر جلن پیدا ہو رہی ہے۔ اور کیا دل کے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے کیسے اس کے پاس سے یہ نعمت چھین جائے، مجھے مل جائے، وہ عزتوں سے گر جائے، اس کی پوسٹ پر میں پہنچ جاؤں۔ یہ حسد ہے، بہت خطرناک چیز ہے، یہ باطنی بیماری ہے، اور یہ اندر حاسد جو ہوتا ہے اندر جلتا رہتا ہے، حسد کی آگ کے اندر پکتا رہتا۔ ہوتا کیا ہے، ساری جو نیکیاں ہوتی ہے اس کی ضائع ہو جاتی ہے، وہ محسود کو چلی جاتی ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو یہ حسد خطرناک بیماری ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ زوال نعمت، سامنے والے کے پاس جو چیز ہے نا وہ کیسے بھی ختم ہو جائے، اور ختم ہوتا ہوا دیکھے، اس کو مصیبت کے اندر مبتلا دیکھے تو خوش ہو رہے ہیں، اندر منصوبے کر رہے ہیں کس طریقے سے اس کی دکان پر گاہک نہ آئے، یہ ترکیبیں اس کے ذہن کے اندر چلتی ہے، یہ حسد ہے۔ اور ایک ہوتا ہے رشک، اس کے اندر زوال نعمت نہیں ہوتا ہے، وہ دعا کرے کہ اے اللہ جس طریقے سے آپ نے ان نعمتوں سے فلاں شخص کو مالا مال کیا، ایسی نعمتیں میرے پاس بھی آ جائے تو میں تیرے دین کے اندر خرچ کروں گا۔ یہ رشک ہے، یہ کر سکتے ہیں، اس پر گناہ نہیں ہے۔ اب دیکھو اس کا بھی تعلق باطن سے رہتا ہے، اندر سے رہتا ہے، نیت اور ارادے سے رہتا ہے۔ ہم صدقہ دے رہے ہیں تو اس کا بھی تعلق اندر سے رہتا ہے۔ اگر ہماری نیت رہیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اگر 1,00,000 روپیہ دے دے تو میں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دوں گا، اور دل سے ہم سچے بھی ہو، صرف وہ بولنا ہو یہ واقعہ سن کر، سچے بھی ہو ہم اپنے دل کے اندر خالص ہو، پھر اللہ رب العزت ہمارے حق میں بھی یہ ثواب لکھ سکتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ تو جنت میں جانے کے جو 2 اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے، وہ پہلا اصول ذکر فرمایا کہ کیا بلا من اسلم وجہہ للہ، پہلا اصول کیا ہے کہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہونا، اور دوسرا اصول اور دوسرا جز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا وہو محسن، جو صفت احسان سے متصف ہوگا۔ اور صفت احسان کس کو کہتے ہیں؟ صفت احسان وہی کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے جو نیکی کرے، اعمال صالحہ کرے۔ جو اعمال صالحہ کرے گا، ایسا نہیں کہ اللہ کی طرف تو جھکاؤ ہے لیکن اعمال سے زندگی خالی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن بتلا رہا ہے ایسا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایک طریقے سے خسارے میں ہے۔
جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پورے طور پر جھک گیا اور اعمال صالحہ اور صفت احسان سے بھی متصف ہے، تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّي، تو اس کا رب اس کا اجر جو ہوگا اس کے پروردگار کے پاس ہوگا۔ اب کیسا اجر ہوگا؟ جیسی نیتیں ہوگی، جیسا عقیدہ ہوگا، اور جیسی اپنی نیتوں کے اندر اخلاص ہوگا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے ایک کا 10، اور جتنا اخلاص بڑا رہتا ہے، نیتیں اونچی ہوتی ہے، اتنا اعمال کا ثواب بڑھتے چلا جاتا ہے۔ اعمال کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو۔ عقیدہ صحیح ہوگا تو اس عمل پر ثواب ملے گا۔ دوسرا یہ اس میں ریاکاری دکھلاوے کے طور پر نہ ہو کہ میں صدقہ دے رہا ہوں تو 4 لوگ دیکھیں کہ کتنا سخی اور دریا دل ہے، ریاکاری نہ ہو۔ ہاں دوسروں کی ترغیب ہو، ایسے موقع پر اگر دے رہا ہے کہ میرے دینے سے دوسروں کو ترغیب ملے گی اور دین اسلام کی اشاعت ہوگی، تو پھر اخفا کر کے مت دو، چھپا کر مت دو، اظہار کر کے دو۔ یعنی ایسا ہے کہ لوگوں کے اندر اب صدقے کا مادہ ختم ہو چکا ہے، تو پھر اس وقت اخفا افضل نہیں ہے، اس کا افشا افضل ہے، اظہار کر دینا افضل ہے۔ تو جتنا اخلاص ہوگا اتنا اجر ہوگا، اس کا اجر نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب کیا؟ ایسے اشخاص جو ہوں گے نہ ان کو ماضی کا کوئی خطرہ ستائے گا، نہ ہی وہ مستقبل کے خطرے سے کوئی دوچار ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف جو ہوتا ہے وہ آگے کی چیزوں کا لگا رہتا ہے، کیا ہوگا، کیا کس طریقے سے ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو انسان زندگی کے اندر جیتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ کہہ رہا ہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّي، جب ہماری اطاعت کی شکل میں اور اسی طریقے سے صفت احسان سے متصف ہونے کی شکل میں جو ہم اجر دیں گے تم کو ہم اپنے پاس، تو وہ اجر ختم ہونے والا نہیں رہے گا۔ ایسا نہیں کہ آج جنت میں داخل ہوئے کل نکال دیے جاؤ گے، ایسے نہیں آج جو جنت کی نعمتیں مل رہی ہے کل اس سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ دنیا کے اعتبار سے نہ سوچئے کہ دنیا کی دولت ختم ہو جاتی ہے، یہاں کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ کہ بیماری کا اندیشہ لگا رہتا ہے کہ میں بیمار نہ پڑ جاؤں، صحت یاب رہوں، تو وہاں بیمار بھی نہیں پڑ سکتے، وہاں کسی چیز کا اندیشہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہ کسی دشمن کا خطرہ بھی نہیں ہوگا، لٹیرے کا بھی خطرہ نہیں ہوگا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ کسی اعتبار سے غمگین ہوں گے، ان کو کسی چیز کا بھی غم ان کے اوپر طاری نہیں ہوگا کہ کیا پچھلا کہ کوئی دکھ پہنچا، کوئی تکلیف پہنچی پچھلے ایام کے اندر، وہ تکلیف دوبارہ ہم کو یہاں مل نہ جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کب کس کے لیے ہوگا؟ جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارے گا۔ اور اصل کامیاب شخص وہی ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارے۔ اعمال وہ قبول کیے جائیں گے جو قرآن کے مطابق ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اعمال تو بہت اچھا ہے لیکن سنت کے خلاف ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے بلکہ گناہ ہے، اور اس پر پکڑ ہے، اس پر پکڑ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اعمال تو بہت اچھا، اب کوئی بہت زیادہ صدقہ خیرات کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں، تو ظاہر بات ہے اس کا صدقہ خیرات قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن کوئی صدقہ و خیرات کر رہا ہے، ایمان بھی ہے لیکن ریاکاری ہے، تو پکڑ ہے، گناہ ہے، اس کے اوپر گناہ اس کو ملے گا۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت بندوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے بتلا رہے کہ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت ضروری ہے، اور میری اطاعت کیا ہے؟ وہی ہے جو قرآن بتلا رہے، وہ وہی ہے جو میرے رسول بتلا رہے۔ اور یہ یہودیوں کو بھی کہا جا رہا ہے، نصرانیوں کو بھی کہا جا رہا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ موسیٰ کو مان کر ہم کامیاب ہو جائیں گے، عیسیٰ کو مان کر ہم کامیاب ہو جائیں گے، دیکھو ہمارا کلام کیا کہہ رہا ہے تمہارے سامنے، کامیابی کا گر کیا بتلا رہا ہے، کامیابی کے اجزاء کیا بتلائے گئے ہیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجر عند ربی، اگر یہ چیزیں تمہارے اندر ہے تو کامیاب ہوگے، ورنہ نہیں۔ ہاں جو یہودی تھے پہلے اچھے، ہاں جو عیسائی تھے پہلے اچھے، صحیح مذہب پر قائم تھے، جب انہیں معلوم پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیج دیے گئے، اب انہوں نے اس
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مان کر اس مذہب کو قبول کر لیا، آپ کو رسول تسلیم کر لیا، اب ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ کیسے دوہرا اجر ملے گا؟ پہلے جو اپنی شریعت پر جو قائم تھے، پابند تھے، اس کا بھی اجر ملے گا، اور اب اس شریعت کو قبول کیے، اس کا بھی ان کو اجر ملے گا۔ یہ پہلے پارے کا پون ہو چکا ہے، اب 14ویں رکوع کا آغاز ہوگا۔ آگے کی جو آیت ہے اس کے اندر بھی یہی باتیں ہیں، پھر اس کے بعد کچھ یہودیوں کی اور ایک آدھ باتوں کا تذکرہ ہوگا، پھر آخری رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں آئیں گی۔ دیکھیے، رجب المرجب کی شروعات ہو چکی ہے، ماہ رجب